बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड में आज हम बात करेंगे जापान वर्क वीज़ा की, और आज इन 8 पॉइंट्स पे बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वाई जापान, उसके बाद क्या हमें जापान में एंट्री के लिए वीज़ा दरकार होगा बीइंग अ पाकिस्तानी और इंडियन। उसके बाद जापान वर्क वीज़ा की टाइप्स कितनी हैं, फिर कौन कौन से काम के लिए, ऑक्यूपेशंस के लिए आप जापान जा सकते हैं। पाँचवें पे हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड सैलरी रेंज की, और फिर छठे पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। सातवें पे वीज़ा एप्लीकेशन, किस तरह से आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, कहाँ पे सबमिट करवानी है। और आठवें पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन जापान। लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर इशू कर दूं कि मैं कोई लीगल कंसल्टेंट नहीं हूं रिगार्डिंग वीज़ा एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एक गाइड के तौर पे मैं बना रहा हूं, जिसके लिए इंफॉर्मेशन मैंने जापान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और उसकी जो रिलेटेड वेबसाइट्स हैं और अदर ट्रैवल गाइड्स जो ऑनलाइन मौजूद हैं, उनसे मैंने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है इस वीडियो के लिए। और साथ साथ मेरे लैपटॉप का पंखा थोड़ा तेज़ चल रहा है, तो उसको आप बर्दाश्त करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई जापान। एक तो जापान के अंदर जो लाइफ क्वालिटी है, जो ज़िंदगी का मयार है, वो बहुत ज़बरदस्त है। वन ऑफ द टॉप रेटेड कंट्रीज़ रिगार्डिंग लाइफ क्वालिटी जापान माना जाता है। वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है। तकरीबन 70% जो आपका सेहत के अखराजात हैं वो गवर्नमेंट पे करती है, और 30% तकरीबन वहाँ के सिटीजन्स को या रहने वालों को पे करना पड़ता है। और फिर जो जापान का एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड क्लास है। जापान की अगर आप गलियाँ, सड़कें और ओवरऑल वहाँ का आप माहौल देखें सफाई के लिहाज से, तो बहुत मज़ा आता है। उसके बाद वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत साफ़ सुथरी, बहुत आरामदेह और अच्छी है। ये नहीं है कि आप को ये डर लगा रहेगा कि आप बस में बैठेंगे या ट्रेन में बैठेंगे तो अचकोले खा खा के आपके जोड़ हिल जाएंगे। फिर उसके बाद जो सेफ्टी है जापान के अंदर, वहाँ सेफ्टी के लिहाज से जापान दुनिया में तकरीबन पहले 10 कंट्रीज़ में आता है। लेकिन एक चीज़ ये कि ये सारा कुछ एवं ही नहीं है। जापान महंगा भी बहुत है, लेकिन उसकी आप इतनी टेंशन राइट नाउ ना लें अगर आप बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, क्योंकि उसी के लिहाज से वहाँ पे सैलरीज़ भी हैं, वहाँ पे कमाई के मौके भी उसी के लिहाज से हैं। फिर क्या हमें जापान एंट्री के लिए वीज़ा दरकार होगा? तकरीबन 67 कंट्रीज़ ऐसे हैं दुनिया के जिनके सिटीज़न्स के लिए जापान में शॉर्ट टर्म स्टे के लिए वीज़ा से एग्जेम्पशन है, यानी उन्हें वीज़ा नहीं चाहिए होता। तकरीबन 90 दिन का उन्हें स्टे अलाउ होता है बग़ैर वीज़ा के, लेकिन यूएई सिटीज़न्स के लिए तकरीबन 30 दिन का वीज़ा फ्री स्टे अलाउड है। लेकिन सारे के सारे फॉरनर्स के लिए, चाहे वो इन 67 कंट्रीज़ से हैं या इनके अलावा हैं, तमाम फॉरनर्स के लिए वर्क और स्टडी पर्पसेस के लिए जापान का लॉन्ग टर्म स्टे के लिए जापान का वीज़ा दरकार होगा। लेकिन पाकिस्तानी और इंडियन सिटीज़न्स के लिए, चाहे आप विज़िट के लिए जा रहे हों या आप किसी लॉन्ग टर्म स्टे के लिए काम करने के लिए जाएंगे, तो आपको उस दोनों कंडीशंस में आपको वीज़ा दरकार होगा। कौन कौन सी टाइप्स हैं, क्या कौन कौन से वीज़ाज़ पॉसिबल हैं, अवेलेबल हैं जापान के? 3 मेन किस्में हैं। उसमें पहली रेगुलर जापान वर्क वीज़ा, मसलन आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, किसी स्कूल कॉलेज के टीचर के तौर पे जा रहे हैं तो वो, या आर्टिस्ट के तौर पे जा रहे हैं तो ये रेगुलर जापान वर्क वीज़ा में आएगा। फिर दूसरी कैटेगरी है जापान हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीज़ा, और इसमें 3 ये मेन कैटेगरीज़ हैं, 3 एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए ये जापान हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीज़ा के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। एडवांस्ड एकेडमिक रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए, एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड या टेक्निकल एक्टिविटीज़, और एडवांस्ड बिजनेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। तो ये जो जापान हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीज़ा है, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट पाथ टुवर्ड जापान रेजिडेंस वीज़ा है। इसमें 1 से 3 साल तक के अरसे में आप इस वीज़ा पे होते हुए आप जापान रेजिडेंस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और एक और चीज़ कि जापान हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीज़ा ये पॉइंट बेस्ड वीज़ा होता है। तकरीबन आपको
75 پوائنٹ چاہیے، 70 پوائنٹ چاہیے یہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر آپ ریزیڈنس پرپزز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اگر 70 پوائنٹ ہیں آپ کے تو آپ 3 سال میں ریزیڈنس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر 80 پوائنٹس ہیں، 80 اسکور اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ 1 سال کے اندر اندر اس ویزا کے بعد ریزیڈنس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے جاپان ورکنگ ہالیڈے ویزا، لیکن یہ صرف ان کنٹریز کے لیے ہے جن کے MOUs ہیں، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ موجود ہے اس طرح کے ویزا کے لیے، ان کا معاہدہ ہے جاپان کا ان کنٹریز کے ساتھ، صرف وہ اپلائی کر سکتے ہیں، پاکستانی اور انڈینز اس ویزا کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ آکوپیشنز ہیں، یہ کچھ پروفیشنلز کی یہاں پہ میں نے لسٹ دی ہے جو کہ اپلائی کر سکتے ہیں ورک ویزا کے لیے جاپان کے۔ دس از ناٹ این ایگزاسٹو لسٹ، اگر آپ نے پوری لسٹ دیکھنی ہے تو آپ منسٹری آف فارن افیئر کی یہ ویب سائٹ میں ڈسکرپشن میں بھی پرووائڈ کر دوں گا، اس پہ آپ ضرور جا کے آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کون کون سی آکوپیشنز پاسبل ہیں جن پہ آپ ورک ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان میں پروفیسرز آتے ہیں، فنکار آتے ہیں، آرٹسٹس، آپ مذہبی ایکٹیویٹیز کے لیے جا سکتے ہیں، مثلاً تبلیغ وغیرہ کے لیے۔ اس کے بعد صحافیوں کے لیے ویزا ہوتا ہے جاپان ورک ویزا، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ بزنس مینیجر کے طور پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ورک ویزا کے لیے۔ میڈیکل سروسز مثلاً ڈاکٹر، فارماسسٹ، نرسز وغیرہ، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ سرٹیفائیڈ ہوں جاپان کا، آپ کے پاس لائسنس ہو اپنی وہ سروس پریکٹس کرنے کے لیے۔ پھر ریسرچر کے طور پہ آپ ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں، یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں پڑھانے کے لیے، اگین آپ جا سکتے ہیں، اور یہ مکمل لسٹ نہیں ہے، اگین میں بتا دوں، آپ اس ویب سائٹ پہ وزٹ کر سکتے ہیں مکمل لسٹ کے لیے۔ پھر ایکسپیکٹڈ سیلری رینج کیا ہے، کتنی سیلری آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ویل دیٹ ڈیپینڈز آن ڈفرینٹ ریجنس۔ ٹوکیو پورٹ فولیو .com کے مطابق اگر آپ ٹوکیو میں رہ رہے ہیں تو ٹوکیو میں جو ایوریج سیلری رینج ہے وہ 5,74,000 جاپنیز ین ہے، جو کہ تقریباً پاکستانی 10 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ اوکیناوا میں رہ رہے ہیں اور اوکیناوا میں آپ کی جاب ہے تو جاپنیز ین 3,90,000 تک آپ کی ایوریج سیلری ہو سکتی ہے، جو کہ پاکستانی 7 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اب 10 لاکھ اور 7 لاکھ پاکستانی روپے کا نام سن کے دل میں لڈو تو پھوٹتے ہوں گے، لیکن جس طرح سے ہم نے پہلے بھی بات کی، وہاں پہ خرچے بھی اسی طرح سے ہیں، آپ کے ٹیکسز کٹنے ہیں، ظاہر ہے جو آپ کو یا اپنے سٹیزنز کو جاپان جو سہولیات دیتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ انہی سیلریز میں سے ہی انہوں نے کاٹنا ہوتا ہے، تو پھر بھی اچھی خاصی بچت ہو جاتی ہے وہ خرچے کرنے کے بعد بھی۔ پھر آپ کے لیے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے؟ سرٹیفکیٹ آف ایلیجیبلٹی چاہیے، جس کو COE بھی کہتے ہیں۔ کمپلیٹ اپلیکیشن فارم آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اسے کمپلیٹ کریں گے سائن کروانے کے بعد، دیٹ ول بی اے کمپلیٹڈ اپلیکیشن فارم۔ پھر آپ کو ریسنٹ پاسپورٹ سائز پکچرز چاہیے ہوں گی، اور ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس، اینڈ ادر سپورٹنگ ڈاکیومنٹس۔ اب یہ سپورٹنگ ڈاکیومنٹس بیسڈ آن یور پروفیشن، بیسڈ آن یور آکوپیشن، جس پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک پوسٹ ڈاکٹرل ریسرچ ایسوسیٹ کے طور پہ جا رہے ہیں کسی یونیورسٹی کے اندر، تو آپ کو اپنے جو ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ہیں وہ چاہیے ہوں گے، یعنی آپ کی ڈگریز، رزلٹ کارڈز وغیرہ۔ اس طرح سے اگر آپ آرٹسٹ کے طور پہ جا رہے ہیں تو یہاں کی جو اس کے متعلقہ جو فرمز ہیں یا جو انڈسٹریز ہیں ان سے کوئی آپ کو سرٹیفکیٹ بنوانا ہوگا، یا کسی آرٹس کونسل سے آپ کا سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا جو کہ وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہو۔ اور یہ سرٹیفکیٹ آف ایلیجیبلٹی کیا ہے، یہاں پہ ہم نے بات کی، یہ مسٹ ہے جاپنیز ورک ویزا اپلائی کرنے کے لیے۔ سو واٹ از دیٹ COE؟ تو جب آپ کسی جاب ہب پہ جا کے کوئی جاب دیکھتے ہیں اور جاب اپلائی کرتے ہیں، اور اگر آپ کا وہ امپلائر ایکسیپٹ کر لیتا ہے، آپ کو جاب پہ رکھنے کے لیے ایگری ہو جاتا ہے، تو آپ نے اپنے سارے ڈاکیومنٹس اس امپلائر کو بھیجنے ہوتے ہیں، اپنے سپورٹنگ ڈاکیومنٹ بھی بھیجنے ہوتے ہیں،
اور ان سپورٹنگ ڈاکیومنٹس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کا وہ اسپانسر یعنی وہ امپلائر جس کے پاس آپ نے جاب کرنی ہے وہ امیگریشن سروسز ان جاپان سے ایک سرٹیفکیٹ آف ایلیجیبلٹی آپ کے لیے حاصل کرے گا کہ آپ جاپان میں کام کر سکتے ہیں. تو یہ سرٹیفکیٹ آف ایلیجیبلٹی نہ ہو تو آپ سرے سے ویزا اپلائی ہی نہیں کر سکتے. سو پہلا سٹیپ ہے ٹو گیٹ COE. اور یہ COE آپ نے نہیں کرنا ہوتا کچھ بھی, آپ نے صرف ڈاکیومنٹس بھیجنے ہیں اپنے امپلائر کو یا اس اسپانسر کو جس نے آگے آپ کے بہاف پہ امیگریشن سروسز میں اپلائی کرنا ہے, اور اسی نے یہ ریسیو کر کے آپ کو واپس بھیجنا ہے. دین ویزا اپلیکیشن. جب آپ کے پاس یہ جو ہم نے 4-5 چیزوں کی بات کی, یہ سارے ڈاکومنٹس جب آپ کے پاس ریڈی ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ جاپنیز امبیسی میں یا کنسولیٹ میں اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا دیں گے. ویزا پروسیسنگ فی ایز آف ناؤ بعد میں چینج ہو جائے تو اس کی گارنٹی نہیں ہے بھائی, آپ نے خود چیک بھی کرنا ہے. آج کی ڈیٹ میں سنگل انٹری ویزا کے لیے 3000 جاپنیز ین فی ہے, جبکہ اگر ملٹیپل انٹریز ویزا چاہیے تو اس کے لیے 6000 جاپنیز ین ہوگا. کچھ ممالک کے اندر ایمبیسیز خود ویزا پروسیس تو خود ہی کرتے ہیں لیکن اپلیکیشن خود ڈیل نہیں کرتے, یعنی اپلیکیشن سبمٹ آپ کسی ایجنسی کے تھرو, ان کے ایجنٹ کے تھرو کرواتے ہیں. جس طرح سے UK کے لیے جیریز فیڈیکس ہے, جیری میں آپ سبمٹ کرواتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر اسلام آباد میں جو جاپان کی ایمبیسی ہے اس میں آپ ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں, وہاں پہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں. پھر سب سے بڑی چیز ورک ویزا کے لیے آپ نے جو اسپانسر سے سرٹیفکیٹ آف ایلیجیبلٹی آپ کے لیے اسپانسر نے اپلائی کرنا ہے, ابھی ہم نے بات کی, تو وہ آپ امپلائر یا اسپانسر ڈھونڈیں گے کہاں سے. اب اس کی مختلف اسپیکٹس ہیں. مثلا آپ کسی یونیورسٹی میں پوسٹ ڈاکٹرل اسکالرشپ پہ جا رہے ہیں تو یونیورسٹی ویب سائٹس پہ ظاہر سی بات ہے آپ جائیں گے. اس طرح سے میکسٹ یہ ممبوشو یا جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے جاپان کی, ان کا پوسٹ ڈاکٹرل پروگرام ہے, ظاہر ہے ان کی ویب سائٹ پہ ہوگا اس کے حوالے سے. اس طرح سے دیگر جو جابز ہیں ان میں یہ ٹاپ سرچ انجنز ہیں, جاب ہبس ہیں, indeed.com, doda.jp, یا اب یہ ڈوڈا خوشاب میں ایک ڈوڈا بھی بکتا ہے, وہ والا نہیں ہے, یہ DODA.jp. اس کے بعد پھر careercross.com, پھر workjapan.jp, اس طرح work-trip.jp, اور اس کے علاوہ کئی اور ویب سائٹس ہیں جاب سرچ کی جہاں پہ آپ جا کے تفصیلاً پہلے جاب سرچ کریں گے. اگر یہ بھی آپ کو بھاری لگتا ہے تو پھر تھوڑا سا شاید آپ کو پیسے لگانا پڑے, تھوڑا نہیں ہو سکتا ہے بہت سارے بھی لگانا پڑے. لیکن یہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز اور ان کے علاوہ اور بھی بے شمار ہیں. انویژن ہے, ہیز ہے, اس طرح سے مورگن میکنلے ہے, ان کی میں ویب سائٹس ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا. ان ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو ان سے آپ کنسلٹ کریں تو اچھا آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے پوٹینشیل امپلائر بھی آپ کو ڈھونڈ کے دے دیں. دنیا میں عموماً یہ ایک کسٹم ہے, ریکروٹمنٹ ایجنسیز اچھے کام کرنے والے لوگ ڈھونڈ کے ایجنسیز کو دیتے ہیں, امپلائرز کو دیتے ہیں. تو آپ ان ریکروٹمنٹ ایجنسیز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن اگین ایک ڈسکلیمر کہ میں ان میں سے کسی کا بھی مارکیٹر نہیں ہوں. بعد میں آپ کو خدا نخواستہ پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ کوئی 2 نمبری ہو گئی اور آپ وہ میرے متھے مار دیں, تو وہ کائنڈلی آپ اس حوالے سے دیکھ لیں. آپ نے خود ہی اس چیز کو ویریفائی کرنا ہے کہ جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز یا جہاں پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں کیا وہ اسکیم تو نہیں ہے. تو اسکیم کو پہچاننے کے لیے آپ کو ویب سائٹ کی اتھینٹسٹی کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ یہ جان سکیں گے یا نہیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تھینک یو.